پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب ڈائناسورس کی دردناک موت اور ان کی دوبارہ نئی زندگی کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی تیسری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 21 سے لے کے صفحہ نمبر 30 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی اس کتاب کی تیسری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوبل انعام یافتہ امریکی ماہر طبیعیات اور ایٹمی سائنسدان پروفیسر لوئس والٹر آلوریز کے نظریے کے مطابق اس بہت بڑے زمینی دھماکے کے بعد زمینی سطحوں کا ملبہ بہت بڑی مقدار میں اڑ کر آسمان کی طرف بادلوں کے بھی پار چلا گیا ہوگا، اور پھر زمین کی کشش ثقل کے سبب واپسی میں زمین کی طرف گرتے ہوئے مختلف نوعیت کے کیمیائی عوامل کے وقوع پذیر ہونے کے سبب سفید چاک پاؤڈر کے باریک ذرات کی صورت میں تبدیل ہو کر زمین کی سطح پر آن گرا ہوگا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں بھی آسمان سے سلفر ڈائی آکسائڈ پر مشتمل تیزابی بارشوں اور آتش فشانی راکھ کے گرنے کا تہلکہ خیز واقعات پیش آئے ہوں گے۔ نوبل انعام یافتہ امریکی ماہر طبیعیات اور ایٹمی سائنسدان پروفیسر لوئس والٹر آلوریز کے پیش کردہ کریٹیشس ایونٹ کے اس نظریے سے ملتے جلتے نظریوں کا ذکر دیگر سائنسدانوں نے بھی اپنے کئی اہم مقالہ جات میں کیا تھا۔ نوبل انعام یافتہ امریکی ماہر طبیعیات اور ایٹمی سائنسدان پروفیسر لوئس والٹر آلوریز کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ کریٹیشس ایونٹ کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سفید چاک پاؤڈر کی تہ کا دنیا کے دیگر تمام مقامات پر بھی موجود ہونا لازمی ہے۔ انہوں نے اس سفید چاک پاؤڈر کی لکیر کو کیٹی باؤنڈری یعنی کریٹیشیس ٹرشری باؤنڈری کا نام دے دیا، جس میں کریٹیشیس دور اور اس کے بعد آنے والے ٹرشری دور کے درمیان حیاتیاتی سلسلے کی حد بندی کی گئی ہے۔ جلد ہی کیٹی باؤنڈری کے آثار دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ خاص کر یورپی ممالک میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے، جس سے نوبل انعام یافتہ امریکی ماہر طبیعیات اور ایٹمی سائنسدان پروفیسر لوئس والٹر آلوریز کے اس دعوے کی تصدیق بھی ہو گئی کہ کریٹیشس ایونٹ کا واقعہ واقعتاً ظہور پذیر ہوا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کریٹیشس ایونٹ کا واقعہ دراصل کیا تھا۔ دراصل کریٹیشس ایونٹ کا واقعہ اب سے 66 برس قبل پیش آنے والے ایک دیو ہیکل شہاب ثاقب کے خلا سے زمین پر آ کر ٹکرانے کا معاملہ تھا، مگر ابھی تک کریٹیشس ایونٹ کے معاملے کی یہ گتھی پوری طرح سے سلجھ نہیں پائی تھی، کیونکہ ابھی تک نوبل انعام یافتہ امریکی ماہر طبیعیات اور ایٹمی سائنسدان پروفیسر لوئس والٹر آلوریز کے کریٹیشس ایونٹ کے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مکمل ثبوت دستیاب نہیں تھے۔ سب سے اہم معاملہ اس کریٹیشس ایونٹ سے متعلق یہ تھا کہ یہ دیو ہیکل شہاب ثاقب خلا سے زمین پر آ کر کون سے مقام سے ٹکرایا تھا، اور اس کا کریٹر یعنی گڑھا زمین پر کون سے مقام پر موجود ہے۔ کیونکہ نوبل انعام یافتہ امریکی ماہر طبیعیات اور ایٹمی سائنسدان پروفیسر لوئس والٹر آلوریز کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس شہاب ثاقب کا مجموعی سائز، قطر اور حجم ماؤنٹ ایورسٹ کے برابر ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا، اور دوسری طرف یہ بھی کہ اس قدر بڑے سائز، حجم اور گہرائی کا کوئی بھی کریٹر شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے بننے والا زمینی گڑھا دنیا کے کسی بھی حصے میں اس وقت تک موجود نہیں تھا۔ بھارت کے مغربی سمندری ساحلوں میں سمندر کی تہ میں ممبئی کی بندرگاہ کے قریب بحر ہند میں واقع دکن ٹریپس کے نام سے ایک بہت بڑا کریٹر تاحال موجود ہے، مگر اس کریٹر کی ساخت، قد، حجم اور گہرائی نوبل انعام یافتہ امریکی ماہر طبیعیات اور ایٹمی سائنسدان پروفیسر لوئس والٹر آلوریز کے فراہم کردہ اعداد و شمار سے مطابقت
نہیں رکھتی۔ نیز یہ بھی کہ کریٹیشو ایونٹ کے معاملے پر ایک نئی پیش رفت ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ 1978 میں میکسیکو کی سرکاری خام تیل کی دریافت کنندہ کمپنی پیمیکس نے خلیج میکسیکو میں سمندری خام تیل کی دریافت کے لیے کھدائی کے عمل کا آغاز کیا۔ اس سمندری خام تیل کی تلاش کے دوران پیمیکس کمپنی کے جیو فزسسٹ گلین پینفیلڈ اور اینٹونیو کامارگو نے خلیج میکسیکو میں کھدائی کے عمل کے دوران سمندری فرش کی گہرائی سے حاصل کردہ سمندری ریت اور مٹی کے نمونوں کی تجزیہ کاری کے بعد اس مقام پر تابکاری اجزاء کی غیر معمولی مقدار کا مشاہدہ کیا، اور پھر انہوں نے اس سنجیدہ معاملے کی نشاندہی کرنے کے بعد اس معاملے کے بارے میں حکومت میکسیکو کو فوری طور پر آگاہ کر دیا۔ پیمیکس کمپنی کے جیو فزسسٹ گلین پینفیلڈ اور اینٹونیو کامارگو نے خصوصی طور پر خلیج میکسیکو میں آبنائے یوکاٹان کے مقام پر تابکاری اجزاء کی مقدار میں مخصوص مقدار سے تجاوز ہونے کا مشاہدہ کیا۔ ان دونوں جیو فزسسٹ ایکسپلوررز کی اس سمندری مقام پر اس قدر کثیر مقدار میں تابکاری اجزاء کی موجودگی اور نشاندہی پر اور ان سائنسدانوں کے مشاہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت میکسیکو نے خلیج میکسیکو کے اس مقام کے متعدد ارضیاتی سروے کرنے شروع کر دیے، مگر سرکاری حکام کو اس مقام پر موجود اس قدر بڑی مقدار میں تابکاری اجزاء کی موجودگی کی وجوہات کا سراغ لگانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اس مقام پر تابکاری کی وجوہات کا تعین نہیں کر سکے۔ خلیج میکسیکو میں اس قدر کثیر مقدار میں تابکاری کی موجودگی کا معاملہ سن 1990 میں اس وقت اپنے حل کے قریب پہنچا جب کینیڈا کی یونیورسٹی آف کیلگری کے شعبہ جیو سائنس کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ایلن رسل ہلڈے-برانڈ نے آبنائے یوکاٹان اور اس کے ارد گرد کے مقامات پر حکومت میکسیکو کی طرف سے کیے گئے تمام ارضیاتی سروے کی رپورٹوں اور ان مقامات پر موجود مختلف چٹانوں کے لیبارٹری ٹیسٹ اور تجزیوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پیمیکس کمپنی خلیج میکسیکو کے جس سمندری مقام یعنی آبنائے یوکاٹان میں خام تیل کی تلاش اور دریافت کے لیے کھدائی کر رہی ہے، وہ دراصل ایک شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے کے سبب بننے والے ایک بہت بڑے کریٹر کا مقام ہے۔ کینیڈا کی یونیورسٹی آف کیلگری کے شعبہ جیو سائنس کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ایلن ہلڈے-برانڈ کے اس انکشاف کے بعد دنیا بھر کے ماہر طبیعیات کی توجہ اس کریٹر کی جانب مبذول ہو گئی، اور سائنسدانوں کی کثیر تعداد اس کریٹر پر تحقیق کے لیے خلیج میکسیکو پہنچنا شروع ہو گئی۔ اس مقام کے مزید ارضیاتی سروے کیے جانے کے بعد مزید یہ بھی انکشاف ہوا کہ یہ کریٹر ایک بہت ہی بڑے سائز کے شہاب ثاقب کے گرنے سے بنا ہے، اور یہ کریٹر اتنا بڑا ہے کہ اس کریٹر کا صرف نصف قطر بحر اٹلانٹک کے سمندر میں موجود ہے، جبکہ اس کریٹر کا باقی ماندہ نصف قطر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنوب مشرقی میکسیکو کے ساحلی شہر چکشلوپ کی سرزمین کے نیچے دھنس کر دفن ہو چکا ہے۔ اس باقی ماندہ کریٹر کے نصف قطر کو دریافت کرنے کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے مزید جیولوجیکل سروے کرنے کے لیے سونار اور لیزر ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور زیر زمین کریٹر کی نقشہ سازی کے کام کا آغاز کر دیا۔ اس زیر زمین کریٹر کے باقی ماندہ نصف قطر کی نقشہ سازی کرنے میں مزید 3 برس اور لگ گئے۔ بالآخر سن 1994 کے اوائل کے دنوں میں متعدد تبدیلیوں کے بعد اس کریٹر کا نقشہ مکمل کر لیا گیا، اور اس کریٹر کا زمین کی سطح کے نیچے کا مدفون حصہ بھی دریافت کر لیا گیا، جو کہ جنوب مشرقی میکسیکو کی ساحلی شہر چکشلوپ کے اسپورٹس گراؤنڈ کے نیچے سے برآمد ہوا، جس کی وجہ سے اس کریٹر کا نام چکشلوپ شہر کے نام کی مناسبت سے اس کریٹر کا نام چکشلوپ کریٹر رکھ دیا گیا۔ چکشلوپ کریٹر کا کل رقبہ 25,450 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کریٹر کا قطر 180 کلومیٹر ہے۔ اس کریٹر میں شہاب ثاقب کے ٹکرانے کی مقام کی گہرائی 20 کلومیٹر تک گہری ہے، اور اس کریٹر کی عمر
66.043 मिलियन बरस है। ये क्रेटर तकरीबन 10 किलोमीटर तवील यानी माउंट एवरेस्ट के साइज के बराबर शहाब साकिब के बहरे अटलांटिक के नीम गहरे पानी में गिरने से बना था। इस शहाब साकिब के दुनिया पर गिरने से एक कयामत आ गई थी। इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर इस क्रेटर की साख्त, गहराई और उम्र वाज़ेह तौर पर नोबेल इनाम याफ्ता अमेरिकी माहिर तबीयत और एटमी साइंसदान प्रोफेसर लुइस वॉल्टर ऑल्वरेज, जो कि सन 1988 में इस दारे फ़ानी से कूच कर गए थे, उनके फराहम करदा आदाद व शुमार से हैरत अंगेज तौर पर बेहद करीबी मुमासिलत रखती है। मार्च सन 2010 में 41 साइंसदानों पर मुश्तमिल एक जियोलॉजिकल सर्वे टीम ने 1990 के बाद से आबनाई युकाटान के किए गए तमाम अर्जियाती और सॉइल सर्वे की 20 साल तजियाती रिपोर्टों की रोशनी में एक भरपूर तहकीक के बाद चिकसलूप क्रेटर को ही क्रेटेशियस इवेंट का वाहिद सबब करार दे दिया था। इसकी वजह से दुनिया भर के तमाम डायनासोर सफ़ा हस्ती से मिट गए थे और उनका दुनिया से खात्मा हो गया था। साइंसदानों की एक टीम ने न्यूयॉर्क में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 66 मिलियन बरस कबल दुनिया में पेश आने वाले क्रेटेशियस इवेंट के इस सानहे का ऐलान किया। सन 2015 में दुनिया भर के जियोफिजिसिस्ट साइंसदानों की एक टीम ने क्रेटेशियस इवेंट के मौजू पर अपनी तमाम तर तहकीक और तजियाती रिपोर्टों पर मुश्तमिल अपनी खुसूसी राय के साथ एक अहम तरीन दस्तावेजी फिल्म तश्कील दी, जिसमें क्रेटेशियस इवेंट के दौरान पेश आने वाले हालात व वाक़यात को इंतहाई मुफस्सिल अंदाज में दिखाया गया था और इन हालात व वाक़यात का इंतहाई तफसील के साथ जिक्र किया गया था। इस दस्तावेजी फिल्म का नाम था द लास्ट डे ऑफ द डायनासोर्स। डायनासोर्स की दर्दनाक मौत की दास्तान। अब से तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल कबल हमारी मौजूदा दुनिया ने एक ऐसी क़यामत का सामना किया था जिसमें दुनिया की तकरीबन 85% हयातियाती आबादी ख़त्म हो गई थी और सिर्फ वो जानदार जिंदा बच जाने में कामयाब हो गए थे जिन्होंने अपने आप को इन बदतरीन हालात ज़िंदगी में इस खौफनाक माहौल की मुनासिबत से खुद को ढाल लिया था। इस क़यामत के माहौल के दौरान उस वक्त की दुनिया में दस्तयाब ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के बाकी मानदा वसाइल से भरपूर अंदाज में इस्तिफ़ादा और तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया था। ख़ास तौर पर वो ममालिया जानदार जो अंडों के बजाय बच्चे पैदा करते थे और कीड़े मकोड़े जो हर वक्त डायनासोर्स के ज़ेरे अताब रहा करते थे और अपने छोटे कद के बायस ज़मीनी पनाहगाहों में अपने आप को महफूज करने में कामयाब हो गए थे, जबकि बहुत बड़े कद के डायनासोर्स अपने आप को महफूज रखने के लिए अपने कद की मुनासिबत से पनाहगाहें हासिल नहीं कर सके थे और उन्होंने तड़प कर अपनी जान दे दी थी। अब से तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल कबल एक बहुत बड़ा ठोस चट्टानी शक्ल का शहाब साकिब, जिसकी लंबाई तकरीबन 10 किलोमीटर थी और वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर था, हमारी ज़मीन पर आन गिरा था। मज़कूरा शहाब साकिब कायनात के सफ़र पर अब से तकरीबन 100 मिलियन बरस कबल अपने नामालूम मकाम से रवाना हुआ था। इस शहाब साकिब की सिमत और मंजिल हमारी ज़मीन की तरफ थी। जब ये शहाब साकिब हमारे निज़ाम शमसी में दाखिल हुआ तो इसका सामना हमारे निज़ाम शमसी के बहुत बड़े सैयारे मुश्तरी और मरीख के दरमियान मौजूद मुश्तरी सैयारे के गिर्द चक्कर लगाती हुई मुखालिफ सिम से आने वाली चट्टानों के एक बहुत बड़े ट्रैफिक से हुआ।